بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 2020 میں جو چاند گرہن ہونے والا ہے یہ کس تاریخ کو ہوگا اور کس وقت شروع ہوگا، کس وقت ختم ہوگا، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، چاند گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تمام تر باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ چاند گرہن کس تاریخ کو ہوگا اور کس وقت شروع ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ چاند گرہن 5 جون 2020 رات 11 بج کر تقریباً 15 منٹ پر شروع ہو جائے گا۔ 5 جون 2020 رات 11 بج کر تقریباً 15 منٹ پر چاند گرہن شروع ہو جائے گا اور یہ ختم ہوگا رات 2 بج کر تقریباً 34 منٹ پر۔ یعنی یہ جو ٹوٹل وقت ہے چاند گرہن کا یہ تقریباً 3 گھنٹے اور چند منٹ بنتا ہے۔ 3 گھنٹے چند منٹ تک یہ چاند گرہن رہے گا۔ اب یہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اس سے ڈریں اور اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن ہوتا تو آپ طویل قیام فرماتے، طویل رکوع فرماتے، طویل سجدہ فرماتے، اور آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو یہ تعلیم فرماتے، یہ حکم فرماتے کہ اے میرے غلاموں، تم عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، یعنی قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگی جائے جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں جو ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں جو چاند کی اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جسے وہ اپنا خدا مانتے ہیں، وہ بھی بے نور ہو جاتا ہے۔ تو کوئی تو ذات ہے جو اس کو بھی بے نور کر دیتی ہے، جو اس کو بھی بے نور کر دیتی ہے۔ کوئی تو ہے اس پر قدرت رکھنے والا جو چاند کو بھی بے نور کر دیتا ہے۔ تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، سورج کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، چاند کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ وہ حق کو پہچان جائیں اور سورج اور چاند کی جو پوجا کرتے ہیں، جو انہیں خدا مانتے ہیں، انہیں پہچاننا چاہیے، انہیں جاننا چاہیے کہ جسے وہ خدا مانتے ہیں ان کا خدا بھی کوئی اور ہے، ان کا خدا کوئی اور ہے جو ان کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے، جب چاہے ان کو بے نور کر دے، جب چاہے انہیں نور عطا فرما دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ہمیں عذاب قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔